اب جو یہ ملاقات کال کی ہے نواز شریف صاحب نے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ اب اس ٹریپ سے نکلنا چاہتے ہیں؟ بقول آپ کی جو ٹریپ تھا اب اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اور یہی فیصلے ہوں گے؟ کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک اس ملاقات کی؟ دیکھیں مسعود، یہ جو لندن سیاسی مشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہ قومی سیاست کے حوالے سے، ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے، قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات آنے والے بجٹ کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ جب یہ حکومت میں آئے تو اس سے پہلے خود پاکستان مسلم لیگ نون میں حکومت میں آنے اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے دو آراء تھیں، اور جیسے ابھی اظہر جاوید بات کر رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی اور خود کسی حد تک مریم نواز صاحبہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کا موقف آج سے چند ہفتے پہلے یہی تھا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست کا دلچسپ واقعہ کہ چند ہفتے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی نظر آتی تھی کہ پاکستان کو گمبھیر صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک فوری انتخابات ناگزیر ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنا یہ ٹینور بھی پورا کریں گے اور اگلا ٹینور بھی لیں گے۔ لیکن حالات اور واقعات کا کرشمہ دیکھیں کہ ان ہاؤس تبدیلی بھی ہو گئی، مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت میں بھی آ گئے، لیکن پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ حکومت میں آنے کے بعد حکومت پریشان نظر آ رہی ہے، اور پریشان کیوں کر ہے؟ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے توقع یہ تھی کہ ان کے آنے کے بعد معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی، اور خاص طور پہ جو اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں ایک اضافے کا رجحان تھا اس کے آگے وہ بند باندھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد کچھ دن تک تو یہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، لیکن یکدم اس کے بعد اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جس سے اس حکومت کی ساکھ کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا نظر آیا ہے، اس لیے کہ مارکیٹ فورسز اپنی بلیک میلنگ اسی طرح قائم رکھے ہوئے ہیں، منافع خور اور ذخیرہ اندوز۔ یہ چیلنجز تو ہیں سلمان غنی صاحب، اور بہت آبویس چیلنجز ہیں، اور اس سے نمٹنا بڑا مشکل ٹاسک ہے شہباز شریف صاحب کے لیے۔ لیکن اگر یہ ہم مان لیں کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں لندن میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں کہ جی ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے، تو یہ 12 جماعتوں کا اتحاد ہے، 12 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، اور زرداری صاحب کا موقف اس سے بڑا واضح ہے، ایک طرح کی گارنٹی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ تو اگر نون لیگ یہ فیصلہ کرتی ہے تو انہیں اتحادیوں کو بھی بنانا ہوگا، یہ کتنا آسان، یہ کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے یہ بات درست کہی کہ حکمران اتحاد کا موقف یہی تھا کہ ہمارے پاس ایک سال سوا سال موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات کا انحصار نہ عمران خان صاحب کے سیاسی دباؤ پر ہے اور نہ اس حکمران اتحاد پہ ہے، بلکہ اس کا اصل انحصار جو زمینی حقائق ہیں اس پہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت عروج پہ جا رہا ہے، بالآخر تو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ اور سب سے ایک عجیب صورتحال جو میں اپنی 4 دہائیوں کی صحافت سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک الگ سی صورتحال قائم ہے کہ اس طرح کا جب صورتحال معاذرائی کشمکش اور تناؤ ہوتا ہے تو اس میں کوئی فورس ایسی ضرور ہوتی ہے جو ان کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک ارینج کرتی ہے، کوئی بیلنس آف پاور قائم کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی سیاسی قوت ایسی نہیں ہے جو اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کی پوزیشن میں ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون باوجود کہ وہ اس موقف کا اظہار کر رہی ہے کہ جی یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ان کا ہدف ہے بجٹ۔ وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ آئے اور اس میں عام آدمی پہ پریشر نہ پڑے، اور بجٹ کے بعد میرے خیال میں کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ دھڑا غالب آ جائے گا جو قبل از وقت انتخابات کو پاکستان کی سیاسی ضرورت سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ مطمع نظر ہوگا، یقینی طور پر اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، اور ایسی سیاسی شخصیت کو ہونا چاہیے جو کہ ایک بیلنس آف پاور کریٹ کر سکے۔ ابھی اظہر جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملاقات میں شاید یہ بھی ڈسکس ہو کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک احتجاجی تحریک لے کے چل رہے ہیں، 20 تاریخ کی بات کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، وہ ایک لانگ مارچ لے کے چلیں گے، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں؟
دیکھیں مسعود، اگر میرے سے آپ پوچھیں تو جب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان آئے تھے، تو میں نے اپنے پروگرام کی وساطت سے یہ کہا تھا کہ آپ صرف انتخابات کا اعلان کریں، نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے۔ اور اب بھی میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ فی الحال ابھی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا امکان نہیں ہے، لیکن جو ہی انتخابات کا اعلان ہوگا نواز شریف پاکستان میں ہوں گے۔ اور جس صورتحال سے پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے اندر دو چار ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون اس کی مقبولیت نواز شریف صاحب کی قیادت کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ حتمی طور پہ جو مسلم لیگ کا ورکر ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی ہی حتمی ہے۔ اور اس بات کا اظہار آپ دیکھیں خود شہباز شریف صاحب بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جتنے پاکستان کے اندر نون لیگ کے کارنامے ہیں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے یہ کیا ہے۔ لہٰذا نواز شریف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور آنے والے انتخابات سے پہلے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے، اور یقیناً ان کی پاکستان واپسی اگر مسلم لیگ نون کو کوئی نقصان بھی پہنچا ہوگا تو وہ اس کو ریپیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔